إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ، مجلس میں موجود معطر اہل علم، متعاونین، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، آپ کے تاکیدی حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی افراد کو اور کبھی صحابہ کو مجموعی طور پر جن کا حکم دیا، جن چیزوں کی وصیت کی، ایسی تقریباً 20 حدیثیں ان کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ ان حدیثوں کا مطالعہ ضروری اس لیے ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت اہم چیز دین کی ہو اور اس کو جانے بغیر ہم زندگی گزاریں اور نقصان اور ہلاکت کا شکار ہوں، یا بہت بڑی خیر ہو جس کی تاکید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور وہ خیر ہم سے رہ جائے صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ لہذا عام احادیث بلکہ تمام احادیث کی رعایت ضروری ہے۔ جس آدمی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات پہنچے، چاہے آپ کا قول ہو، آپ کا عمل ہو، آپ کی ترغیب ہو یا آپ کا حکم ہو، ایک مسلمان کو اس کی خاص رعایت کرنی چاہیے۔ وہ کسی اور کی بات کی طرح نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ لیکن ان تمام باتوں میں ایسی باتیں جو جتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوں، ان کا خاص اہتمام کرنا، خیال رکھنا اور اپنی زندگی میں کرنے کے کاموں کو لانا اور بچنے کے کاموں سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کل کے درس میں ہم نے توحید کا اہتمام، اسی طرح سے تقوی، پھر تقوی میں خلل کی وجہ سے کسی غلطی میں مبتلا ہونے کے بعد اس کی بھرپائی، اور اسی طرح سے دین پر مداومت کے ساتھ استقامت، اور آخر میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، جو انسان کی پوری زندگی کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ یہ 5 چیزیں کل کے درس میں ہم نے ایسی 2 حدیثیں دیکھیں جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کے مطالبے پر ان کو وصیت کی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ اہل علم سے خصوصی طور پر ایک انسان کو مطالبہ بھی کرنا چاہیے کہ مجھ کو کچھ وصیت کیجیے، اور صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ آج ہم دیکھیں گے ایک ایسی حدیث اور اس سے آگے بھی احادیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجبے میں اپنی طرف سے کچھ خاص باتوں کی وصیت کی، اور یہ حدیثیں خصوصاً پہلی 2 حدیثیں، دوسری اور تیسری حدیث، منہج سے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو، 2 بڑے انحراف جو اس دور میں پائے جاتے ہیں، ان دونوں سے بچنے کے لیے ان کا جاننا اور ان کی رعایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 2 حدیثیں کیا ہیں۔ دوسری حدیث ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں
عن الارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبح کی نماز تھی۔ ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغہ، پھر نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم کو ایک وعظ کیا، ایسا وعظ جو بہت ہی بلیغ تھا، الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے اور دلوں کی گہرائی تک پہنچنے کے اعتبار سے، جس بلاغت کمال درجے کی تھی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئی، ہم رونے لگے۔ ووجلت منها القلوب، اور ہمارے دل کانپ گئے، دہل گئے، دلوں پر اثر ہوا، ایسا اثر ہوا کہ اس سے ہم رو پڑے۔ فقال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع، کہنے والا اس نے کہا اللہ کے رسول، ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ اس شخص کا وعظ ہے جو وداع ہوتا ہے، جو کسی سے جدا ہو رہا ہو اور جا رہا ہو کہیں، جاتے وقت جتا کے بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ اہم ترین باتوں کی وصیت کوئی کرتا ہے، معلوم نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، اور شاید نہ ہو، تو ایسا آدمی کس طرح سے جتا کر بات کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، خصوصاً اپنے چاہنے والوں کو جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات سے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ الوداعی وعظ ہے۔ فماذا تعہد الینا، تو آپ ہمیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کی تاکید آپ ہم کو کرنا چاہتے ہیں؟ فقال اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، اور سننے اور ماننے کی، سننے اور فرما برداری کرنے کی، چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام ہی امیر قرار دیا جائے، امیر بنایا جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ جو شخص میرے بعد مزید جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تمہارے لیے میری سنت ہے، میری سنت کی پیروی تم پر لازم ہے، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، تھامے رہو، اور اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی چیزوں سے، دین میں نئی چیزوں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4607 پر یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں کیا باتیں ہیں؟ دو انحراف سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، اور وہ بڑھتے گئے، اور اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو برائیاں موجود ہیں، اور ان دو برائیوں سے انسان کے دین اور سماج دونوں کو نقصان ہوتا ہے۔ دینی اعتبار سے، منہجی اعتبار سے بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے کہ زندگی کا ڈھانچہ ہی بگڑ جاتا ہے، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، انسان غلط راستے پر چلتا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہوئے دینی اعتبار سے۔ اور دوسری برائی یہ ہے کہ ایک انسان سماج میں ماتحتی چھوڑ کے بغاوت کا راستہ اپناتا ہے، جس سے نہ صرف دین کا نقصان ہوتا ہے، آخرت کا نقصان ہوتا ہے،
بلکہ دنیوی اعتبار سے جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ آگے بھی ایک حدیث اسی باب سے آئے گی۔ تو ان دو چیزوں سے سماج کو ہمیشہ سے نقصان ہوا ہے، منہجی بگاڑ، دین کے فہم میں، دینی اعمال کے کرنے کے لیے اصول بنانے میں، اصول اختیار کرنے میں، صحیح غلط کی تمیز میں غلطی، اور دوسری چیز سیاسی معاملات میں انحراف، دینی معاملات میں انحراف، سیاسی معاملات میں انحراف۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ہم کو پڑھائی، جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے، ایک نماز ہم کو پڑھائی اور اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایک بلاغت والا ہم کو واعظ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد وقتاً فوقتاً اگر ضرورت ہو تو اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو۔ ایسا واعظ تھا ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، اس سے ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئیں، رونے لگے ہم، اور ہمارے دل دہل گئے۔ اس سے دونوں طرف سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کلام ایسا ہو کہ دل پر اثر کرے، دوسرے یہ کہ دل بھی سننے کے لیے ایسا بیٹھے کہ اثر لینے کا مزاج ہو۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو معمولی سمجھ کر نہیں سنتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ ایسی عقیدت، ایسی محبت، ایسی تعظیم، ایسا احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تھا۔ تو جب آپ کے وضو کے قطروں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا تو آپ کی زبان سے نکلنے والے موتیوں جیسی باتوں کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ رہے گا؟ وہ آپ کی ہر بات کو توجہ کے ساتھ سنتے اور اپنے دلوں تک اس کو جانے کے لیے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ لینے کا مزاج ہوتا ہے جس سے اثر پیدا ہوتا ہے، محض بولنے والے کی صلاحیت اور اس کے دل سے نکلنے والی بات نہیں، بلکہ اس بات کے دل میں داخل ہونے کے لیے سننے والے کا بھی مزاج ہونا ضروری ہے۔ آج ہم دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ہم غفلت کی حالت میں بیٹھتے ہیں، کوئی اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی خطاب کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور اس کے پاس مشغلہ ہوتا ہے، اس میں جانا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات معلوم ہوتی ہے تو دل میں ایک اعتبار سے کراہت ہوتی ہے، کیونکہ تکرار کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ نہیں سنے اس کو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو دین کی بات سننے کے لیے کھلا رکھے اور اس میں طلب ہو، اثر لینے کا مزاج ہو، بات کی عظمت، دل میں اگر بات کی عظمت ہو تو دل میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ جس قدر تعظیم ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، اسی قدر دل پر اس کا اثر ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس کی بات ہم احترام جس کا کرتے ہیں اس کی بات کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہمیشہ دل میں تعظیم اور عظمت ہونا چاہیے، اس کو عام لوگوں کی بات کی طرح نہ سمجھا جائے، چاہے عام آدمی بول رہا ہو۔ یہ اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے، عام آدمی بھی اگر بولے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے پیش کرے، ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، آیت پڑھی جا رہی ہے، حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ لہٰذا صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اثر لیتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، اللہ کے رسول ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ وداع ہونے والے کی بات ہے، اس کا واعظ ہے، آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے، جدائی کا وقت آ گیا ایسا لگتا ہے۔ تو جب ایسا واقعی ہے تو کیا بات ہے جو آپ خاص طور سے جس کی تاکید ہم کو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اتنی بلاغت کے ساتھ دل سے ایسی بات کہی ہے کہ ہمارے دلوں پر اس کا اتنا اثر ہو گیا کہ آنکھیں بہہ رہی۔ تو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ بتائیے، ہم کو حکم دیجیے، خصوصی تاکید کیجیے، وصیت کیجیے۔ وَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا، ہمیں آپ کس چیز کا خصوصی حکم دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ،
میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے اہم چیز دین میں تقوی ہے۔ دین میں سب سے اہم چیز تقوی ہے۔ تقوی میں 3 چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام تقوی ہوتا ہے۔ ایک، اللہ کا خوف، 2، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور 3، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ عام طور سے تصور یہ ہے کہ تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ، تقوی۔ بلا شبہ وہ بھی تقوی ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنا بھی تقوی ہے۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا وہ بھی تقوی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ قرآن، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جب متقین کا تعارف کرایا تو کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق کے طور پر عطا کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو مأمورات کو بیان کیا، کرنے کے کاموں کا تذکرہ کیا کہ یہ فرائض کو ادا کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور صدقات بھی دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ ممنوعات کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پر کرنے کے کام بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرے۔ تو کل ملا کے 3 چیزیں، اللہ کا خوف، بھلائی کا جس کا حکم دیا گیا ہے اس کا اہتمام، اور برائی جس سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں اصل جو ہے یہ خوف ہے اور بچنے کا مزاج ہے، اس لیے کہ تقوی کا جو لفظ آیا ہے وہ وقا سے ہے، بچنا، بچانا۔ وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا۔ تو اس میں بچنے کا مادہ پایا جاتا ہے، اور بچنے کے لیے انسان خوف جس چیز سے کھاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ سانپ نکل آئے، ڈس لے گا، نقصان ہوگا، ڈر دور ہوتا ہے۔ آگ ہے، الیکٹریسٹی ہے، کرنٹ لگ جائے گا، شاک لگے گا، زخم ہو جائے گا، خود بھی بچتا ہے، اپنے اقربا کو بھی، سب کو بچاتا ہے۔ تو تقوی میں اصلاً بچنے کا مزاج ہے جو خوف کی بنیاد پر ہو۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے خوف سے، برے انجام سے ڈر کے انسان ایسے تمام کاموں سے بچے جو انسان کو اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا مستحق بناتے ہیں، دنیا میں یا آخرت میں۔ اللہ کے خوف سے بچنا، لوگوں کے خوف سے نہیں، وہ تقوی نہیں ہے کہ ایک انسان گناہ چوری کرنے والا ہو لیکن اس کی نظر پڑ جائے CCTV لگا ہوا ہے، اب وہ رک جائے۔ یہ اللہ کے خوف سے نہیں رکا، ان لوگوں کے، حکومت کے، CCTV کے خوف سے رک گیا۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر آدمی رکا۔ من خشی الرحمن بالغیب، اسی لیے بعض علماء نے الذین یؤمنون بالغیب کے ضمن میں اس آیت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا۔ وہ اللہ کو دیکھتا نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ اس کو سزا دے سکتا ہے۔ تو اللہ سے بن دیکھے ڈرنا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، قیامت کے دن جواب دہی کا احساس لے کر زندگی میں جیتا رہا، برائیوں سے بچتا رہا، 2 جنتیں اس کے لیے ہیں۔ یہ ڈر زندگی میں ہو۔ تو تقوی میں اصل یہ ہے جو ساری زندگی پر چھا جائے، تو انسان پھر کرنے کے کام کرتا ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو، چھوڑ دیا تو ناراض ہوگا، اور برائیوں سے بچتا ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو، کہ میں برائیاں کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، بچتا ہے برائیوں سے۔ تو اللہ کے خوف سے کرنے کے کام کرنا
اور بچنے کے کاموں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے ہو۔ پھر اللہ کے خوف میں آخرت کا خوف بھی شامل ہے، اس لیے کہ آخرت میں اپنے آپ عذاب نہیں ہوگا، اللہ کی وجہ سے ہوگا۔ کہ کوئی آدمی جہنم سے ڈر کے اگر برائیوں سے بچتا ہے تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی جہنم میں ڈالنے والا ہے، اسی کے فیصلے کے بعد آدمی جائے گا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ خوف زندگی سے نکل جائے تو آدمی ظالم بن جاتا ہے، اور پھر کوئی حرام نہیں رہتا ہے، پھر آدمی ہر برائی کرنے لگتا ہے، چیل کوے کی طرح برائیوں کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دل جو اللہ کے خوف سے عاری ہو، ایسی زندگی میں برائیاں گھونسلہ بنا لیتی ہیں۔ شیطان ایسے انسان کو اس کے گلے میں لگام ڈال کے جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہے اور انجام کا خوف ہے جو ایک انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جانتا ہے ٹریفک سگنل توڑنے پر کیا ہے، جہاں کیمرہ لگا ہے فوراً حساب سے چلاتا ہے، منمانی نہیں کرتا ہے۔ کیوں ایسا؟ وہ اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ لہذا انجام کو سامنے رکھنا اعمال کی اصلاح کے لیے بنیادی ذریعہ ہے، یقینی اس کے لیے کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، معلوم ہوا کہ مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ ایمان لانے کے بعد میں بے فکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذمہ داری کا احساس اور بڑھ جاتا ہے، محاسبے کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ جو آخرت کو مانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، وہ کس کو حساب دے گا؟ اس کو کس کا ڈر؟ لیکن جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے، جو ہر نماز میں پڑھتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، وہ انسان اپنے مالک سے آزاد ہو کر زندگی گزارے اور بدلے سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے مالک کو یاد رکھنا اور بدلے کے دن کو یاد رکھنا اور جواب دہی کا احساس، یہ انسان کو صحیح کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو زندگی میں آنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے اور علماء ہمیشہ آپ دیکھیں جب بھی کسی کو وصیت کرتے ہیں، اسی سنت کے اعتبار سے، آیت بھی آپ نے پڑھی، اللہ نے اہل کتاب کو اور اسی طرح سے اس امت کو بھی، اہل ایمان کو بھی وصیت کی ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو آپ نے بھی سب سے پہلے تقویٰ کی وصیت کی، اس لیے کہ سارے بعد کی انسٹرکشنز، ساری ہدایات، ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر آدمی میں ڈر ہی نہ ہو۔ یہ ڈر ہے جو انسان کو کرنے کا کام کرواتا ہے اور بچنے کی چیزوں سے بچاتا ہے۔ پھر کہا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سننے اور فرما برداری کرنے کی، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے، تمہارے اوپر ایک حبشی غلام، حبشی بھی ہے غلام بھی ہے، تو غلام ہے یہ اس کے ہم مانیں، یہ حبشی ہے عرب نہیں ہے اس کے ہم مانیں، یہ عربوں سے خطاب ہو رہا ہے، صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے۔ تم پر اگر کسی حبشی غلام کو بھی سفر میں، حضر میں ذمہ دار بنایا جائے، امیر بنایا جائے، تم کو اس کی بات سننا ہے اور جو کچھ وہ کہے اس کی بات تم کو ماننا ہے اور اس کی فرما برداری تم کو کرنا ہے۔ ماتحتی کا مزاج مسلمان میں ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو بھی ذمہ دار بنے اس کے حسب و نسب کو، اس کی حیثیت کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ اس کو ہم پر ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یہ مزاج اگر انسان میں ہو تو اجتماعیت مسلمانوں کی برقرار رہتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہجی معاملے سے بھی پہلے بیان کی۔ یہ سیاسی معاملہ ہے، ماتحتی کا معاملہ۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے جو اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مزاج ختم ہونے کی وجہ سے کئی مسلم حکومتوں میں نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جو بغاوت پر آمادہ ہے، حکام کے خلاف بغاوت کرنا۔ بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں علماء کو بولتے ہوئے اس پر حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے، فوراً شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے
ان کو کچھ ملتا ہے کیا؟ یہ کیوں اور حکام کی تائید میں بولتے ہیں؟ جہالت انسان کی دشمن ہے، اور جہالت کے نتیجے میں انسان بدگمانیاں کرنے لگتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی آپ کہیے وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے، جوڑ ہی نہیں دونوں کا۔ لا علمی محرومی کا سبب بنتی ہے بلکہ ہلاکت کا، بلکہ لا علمی اور کم عقلی کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تیری عقل نہیں چل رہی ہے، تو نہیں سمجھ پایا، کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ بھی نہیں مانتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لیتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایک کم عقل آدمی، بے وقوف آدمی، اس کو سمجھانے والا جب سمجھاتا ہے اللہ کے بندے ایسا مت کر، آپ کو نہیں سمجھتا، آپ کو نہیں سمجھتا، اس سمجھانے والے کی عقل پر تہمت لگاتا ہے کہ آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کم عقل ہے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن بیوقوف آدمی کو سمجھاتے رہیے، وہ آپ ہی کو غلط بتاتا رہے گا۔ یہی حال ان نوجوانوں کا ہوتا ہے جن کے ذہنوں میں حکومت الہیہ کا قیام اور اچھا نظام، اسلامی نظام کا قیام، اس طرح کے نورانی پردے ان کی آنکھوں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ بدل دو اس نظام کو، نیا نظام لے آؤ، حکومت غلط ہے، حاکم غلط ہے، بدلو اس کو۔ ریولوشن لا، فرانس میں کیسے ہوا، فلاں ملک میں، جرمنی میں کیسے ہوا، فلاں ملک میں ہوا، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ ان کا مصدر اکثر مغربی قومیں ہوتا ہے، کتاب و سنت نہیں۔ وہ سارے انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دنیا میں دوسری قوموں کے لوگ ہیں، ان کے موٹو لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ جب علماء بولتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ ڈرتے ہیں، آپ بزدل ہیں، آپ حکومت کے خریدے ہوئے غلام ہو، آپ کو چٹھی وہاں سے آتی وہی پڑھ کے سناتے ہو، ہاں آپ وہیں سے خطبہ آتا ہے وہی دیتے ہو، یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ دین کا علم اگر انسان کے پاس نہ ہو تو عقل بھی اندھی ہوتی ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک انسان کے پاس عقل ہو اور دوسری ایک انسان کے پاس علم ہو، دین کا علم، نور۔ ایک انسان اگر اس کے پاس آنکھیں ہی نہ ہو، کتنا بھی اجالا وہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے کہ آنکھیں ہیں، چشمے والی بھی نہیں ہے، لیکن اندھیرا چھایا ہوا ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس کا عقل مند ہونا اس کے کچھ کام نہیں آتا ہے اگر ربانی نور اس کے پاس ہو۔ بینائی ہو لیکن خارجی نور نہ ہو، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم نہ ہو اس کے پاس، ایسا آدمی سوچتا ہے لیکن ٹھوکر کھاتا ہے۔ وہ آنکھیں کھلی بھی رکھے تو دکھتا نہیں ہے، بند کرنا کھولنا اس کے لیے برابر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی عقل پر اعتماد نہ کرے، اپنے فہم پر اعتماد نہ کرے، بلکہ نبوی علم، ربانی علم کی طرف رجوع کرے۔ علماء بتاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، حکام کے خلاف بغاوت کرنا نہیں چاہیے۔ ارے آپ کو کیا معلوم، آپ کی بزدلی سے تو یہاں تک نوبت آئی ہے، بدلیں گی نہیں تو کیسے بدلے گا، ہم کو آواز اٹھانی پڑے گی، ہم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کرو، جیل میں بیٹھو۔ جتنے کرنے والے، باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، ہمت تو ہوتی نہیں ہے۔ باتیں کرنے کی ہمت الگ ہے، واقعی ہمت الگ ہے۔ اور بعض ہمت والے ہوتے بھی ہیں لیکن زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، امت کا بھی نقصان ہوتا ہے، ان کی اپنی فیملی کا نقصان ہوتا ہے، ان کی اپنی زندگی کا نقصان ہوتا ہے۔ دل کی تسلی کے لیے کہتے ہیں ہاں ہم یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں دعوت دیں گے، تو باہر علماء جو کر رہے تھے وہ کیا ہے؟ علماء درس دروس دے رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، طہارت سے لے کے آگے تک زندگی کے آئلی معاملات اور ساری چیزوں میں رہنمائی دے رہے ہیں، عقیدہ منہج سکھا رہے ہیں۔ بولے یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ کام تو وہی جو ہم کر رہے ہیں۔
حکومت کو بدلنے کا کام ہے۔ تو درس، تدریس، علمی تعلیم اور اس طرح کی چیزیں اس کو چھوٹا بتاتے ہیں، اپنے کام کو حکومت کے خلاف بغاوت والے معاملات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں اور مجاہد بن جاتے ہیں۔ اور جیسا بعض لوگوں نے کہا کہ اکثر انٹرنیٹ کے مجاہد ہوتے ہی ہیں، واٹس ایپ کے مجاہد ہوتے ہیں، واقعی مجاہد نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے جب پکڑے جاتے ہیں کیا حال ہے، بولے جیل میں دعوت دے رہا ہوں میں الحمدللہ، لوگوں کو جیل میں عقیدہ ان کا صحیح کر رہا ہوں، ان کو نماز سکھا رہا ہوں، کئی لوگوں نے توبہ کی، کئی لوگ جو ہیں مسلمان بھی ہوئے۔ تو یہ کام باہر نہیں کر سکتا تھا؟ محدود دائرے میں جو تو کام کر رہا ہے اس سے اگر یہ کوئی کام ہے؟ کچھ بھی کام نہیں ہے۔ وہی آدمی جو باہر علماء کے اس کام کو غلط بتا رہا تھا، کمتر بتا رہا تھا، اندر جا کے اسی کام کو بتا کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں۔ تو یہ باہر کرنے سے کس نے روکا تھا تجھ کو؟ سوچیے حاصل کیا ہے؟ جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزارتی ہیں، بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم کے حال میں پرورش پاتے ہیں۔ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس دور کے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ علماء کی سنیے، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کئی لوگوں کو جیل میں جانے کے بعد سمجھ میں آتی، کوئی سمجھایا نہیں ہم کو، اور سمجھایا لیکن ہم سنے نہیں اس کی بات، بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے بعض اوقات عقل آدمی کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی دھن میں جو چلتا ہے کسی کی سنتا نہیں ہے۔ نوجوان عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ علماء کی سننا چاہیے، نصوص کو دیکھنا چاہیے، دلائل کیا ہے، علماء کیوں منع کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابو سلام کہتے ہیں قال حذیفہ بن الیمان، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انا کنا بشر، یہ آپ کے نوٹس میں نہیں، کہا کہ اللہ کے رسول انا کنا بشر، ہم شر میں مبتلا تھے، فجاء اللہ بخیر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر عطا کی، اللہ خیر لے آیا، فنحن فیہ، تو ہم اس خیر میں آج جی رہے ہیں، فہل من وراء ھذا الخیر شر، تو اللہ کے رسول اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس خیر کے بعد شر ہوگا۔ قلت وهل وراء ذلك الشر خیر، تو اس شر کے بعد پھر سے خیر آئے گی؟ قال نعم، ہاں۔ قلت فهل وراء ذلك الخیر الشر، وہ جو خیر ہوگا جو شر کے بعد آئے گا اس کے بعد پھر سے شر آئے گا؟ قال نعم، ہاں۔ قلت کیف، کیسے؟ اللہ، آپ دیکھیں اتنے سیدھے سادے بھولے بھالے صحابہ تھے لیکن بہت عقل مند تھے، دل کے بھولے تھے لیکن حالات کے اعتبار سے بڑے عقل مند تھے، پوچھنے کی چیز برابر پوچھی انہوں نے، تب تو آج ہم کو معلوم پڑ رہا ہے، ورنہ ہم فضول چیزوں میں وقت برباد کر دیتے ہیں۔ قلت کیف، کیسے اللہ کے رسول، ایسا کیسے ہوگا؟ خیر کے بعد شر، شر کے بعد خیر، خیر کے بعد پھر شر؟ قال یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد کچھ ائمہ، امام، کچھ سربراہ، کچھ قائد، کچھ لیڈر، کچھ حاکم ایسے ہوں گے، لا یہتدون بہدای، جو میری ہدایت سے رہنمائی نہیں لیں گے، ولا یستنون بسنتی، اور میری سنت کی پیروی نہیں کریں گے، میری سنت کا اہتمام نہیں کریں گے، میری رہنمائی کی تابعداری نہیں کریں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنسٍ، اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے بھی کھڑے ہوں گے کہ ان کے دل انسانوں کے جسم میں شیطان کے دل ہوں گے، اتنے برے ہوں گے، وہ انسانی ہوں گے لیکن دل ایسا ہوگا جیسے شیطان کا دل، یعنی بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے تمہارے سربراہوں میں، دینی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو۔ قال قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، کہ اللہ کے رسول جب یہ حال میں پاؤں، وہ دور میں پاؤں، میں کیا کروں گا؟
میرا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ قال تسمع وتطيع للامیر، تو امیر جو تجھ پر ہو، حاکم تیرا ہو، اس کی بات سن اور مان، اس کی بات سن، اس کی بات مان۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نیک ہوگا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ اسی لیے بعض اوقات جن لوگوں کو حکام کی خلاف بغاوت کرنی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ان حکام کے اعتماد کو ختم کرنا اور ان کی کمیوں کو اچھال کر لوگوں کو ان کے خلاف کرنا۔ کمی کس میں نہیں ہوتی ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے، لیکن ان غلطیوں کو، ان کمیوں کو اچھال کے لوگوں کو ان کے خلاف باغی بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شر کے دور کی بات کر رہے ہیں، صحابی پوچھ رہے ہیں خیر کے بعد شر آئے گا؟ ہاں۔ شر کے بعد خیر آئے گا؟ ہاں۔ خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ ہاں۔ کیا کروں؟ تو اس شر کے دور میں آپ بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ کچھ تمہارے سربراہ ایسے ہوں گے جو انسانوں کے قالب میں شیطانوں کے قلوب والے ہوں گے، بگاڑ ہوگا اس دور میں۔ کیا کروں اللہ کے رسول؟ کہا تسمع وتطیع للامیر، امیر کی سننا ماننا۔ یہ نہیں کہا کہ اس دور کو بدلنے کے لیے ریولوشن کرو، بدل دو، اس کو ہٹاؤ، اس کو گھسیٹ کے نکالو، دوسرے کو لاؤ، اچھے کو لاؤ۔ پاکیزہ معاشرے کا قیام، صالح قیادت کا قیام۔ مولانا مودودی جو ہیں پوری زندگی اسی میں گئی ان کی، لیکن کر نہیں پائے، نہیں کر پائے، اور اس سے پوری دنیا میں اس فکر کے عام ہونے کی وجہ سے سید قطب بھی مودودی صاحب سے متاثر تھے۔ الاخوان المسلمون، تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے سامنے یہی تھا، حکومت کو بدل دو، اچھی حکومت لاؤ۔ کیوں؟ انجن اچھا ہوگا تو گاڑی صحیح جگہ جائے گی۔ انجن پہ قبضہ کرو، ڈبے اپنے آپ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہ معاملہ ٹرین کا نہیں ہے۔ آپ قیاس کر لیے پورے معاشرے کو ٹرین پر، کہ انجن مل جائے گا، ڈبے پیچھے اس کے سارے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے کیا کرو، انجن پہ قبضہ کرنے پوری صلاحیت تمہاری اسی میں لگا دو، تو ساری صلاحیتیں ان کی لگ گئی حکومت لینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگاڑ کے دور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تسمع وتطیع للامیر۔ اکثر جن کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ کوئی شرح ایسی مل جائے جو اس سے خروج کا راستہ بتا دے، ایسی کوئی تشریح ملے جو اس حدیث کو کل عدم کرتی ہو۔ یہ اہل اہواء کی علامات میں سے ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے نصوص کی تردید ہو جائے۔ حدیث ضعیف تو نہیں، دوسری حدیث ہے کہ اس کی ٹکر میں، یا اس کا معنی کچھ اور نکل سکتا ہے کیا؟ یہ مرض ہے، یہ ماننے کا مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے ہے۔ دل کھلا رکھے آدمی، جو بات سامنے آئے گی مانیں گے، کیوں نہیں؟ ہمارے ہی تو نبی ہیں، اور کسی کی بات تھوڑی نہ ہے، مانیں گے تو کیا برا ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ اور ہم کو نہیں سمجھتا ہے، ہمارے نبی کو سمجھتا ہے۔ آپ نے ہم کو بتایا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا۔ کہا تسمع وتطیع للامیر، اس دور میں کیا کریں؟ امیر کی سنو اور مانو، جو حاکم تمہارا ہے اس کی سنو اور مانو۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اگر وہ امیر، بعض روایتوں میں مجہول کی صیغے سے، اور بعض وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر وہ امیر تیری پیٹھ پہ کوڑے برسائیں، تیرا مال بھی چھین لے، تب بھی اس کی سن اور مان۔ سیاق وہی ہے، امیر اگر تیری پیٹھ پہ کوڑے برسائے، ظالم ہو، اور تیرا مال چھین لے، جسمانی اور مالی اعتبار سے تجھ کو اذیت پہنچائے، ظالم و جابر ہو، تو کیا کر؟ بغاوت کر۔ صالح معاشرے کے قیام کے لیے، صالح قیادت لانے کے لیے بغاوت کر؟ نہیں، فاسمع واطع، سن اور مان، فرما برداری کر۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں۔ ضعیف ہونے کا بھی موقع گیا، صحیح حدیث صحیح ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ، حدیث نمبر 1847۔
جو حکام کے خلاف بغاوت اور ریولوشن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ حدیث نہیں ملتی، گزر جاتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، ان کا سارا وقت نیوز میں جاتا ہے، دیکھو فلاں جگہ ایسا ہوا، وہ حاکم نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ اب جس کو نیوز پڑھنے سے فرصت ملے تبھی تو قرآن و سنت پڑھے گا۔ بھائی مان لو بگڑا ہوا ہے، حاکم عیوب ہیں، کتنا ظالم ہے، پیٹ پہ کوڑے برسا رہا ہے اور مال چھین رہا ہے، تب بھی کیا کرو؟ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، سنو اور مانو۔ بعض لوگوں نے عجیب تعویل کی اس حدیث کی، کہا یہ انفرادی معاملے میں ہے، اگر تیرے ساتھ ظلم کرے تو برداشت کر لے، اگر عمومی طور پر ظلم ہو تو بغاوت کرو۔ شیخ صالح الفوزان کہتی ہے ایسی تشریح جو سلف میں کبھی نہیں تھی، یہ نئی تشریح ہے، ایسی تشریح سلف میں نہیں تھی۔ تو یہ بگاڑ ہے کہ ایک انسان حاکم کے خلاف بغاوت کرے، کیونکہ اس سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، مسلمان معاشرہ کمزور ہوتا ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ ظالم حاکم کا ہونا زیادہ اچھا ہے، کوئی بھی حاکم نہ ہو، اس سے سارا ماحول کیسا ہو جائے گا؟ شیر اور بھیڑیے سماج میں جان مال کا نقصان کریں گے، جیسا بھی ہونا چاہیے۔ اور ملکوں کا حال آپ دیکھیے، جنہوں نے ریولوشن کے نام پر بدل دیا، کہاں گئے؟ عرب سپرنگ، خوشحالی آئی، کتنا خوش تھے لوگ، ہاں ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، تقبل اللہ منا ومنکم۔ کہاں گئی وہ عید؟ مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے ہیں، ہر برے حاکم کو ہٹا کے لوگ اس سے بدتر لے آتے ہیں، جن بنیادوں پر اس کو ہٹایا جاتا ہے اس سے بدتر بنیادیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حل ہم کو نہیں دیا۔ اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ عوف ابن مالک کہتے ہیں، یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ عوف ابن مالک کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے اچھے امام سے مراد حدیث کی اصطلاح میں عموماً حاکم ہوتا ہے، الامام العادل، حدیث میں جو آیا عرش کے سائے میں ہوگا، الامام العادل، امام سے مراد مسلمانوں کا حاکم۔ خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے اچھے حکمراں وہ ہیں کہ وہ تم ان سے محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تمہارا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو جانبین کے لیے۔ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وہ تمہارے لیے دعا کریں، تم ان کے لیے خیر کی دعا کرو۔ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، لیکن تمہارے برے حکام وہ ہیں کہ تم ان سے بغض رکھو، نفرت رکھو، اور وہ بھی تم سے نفرت کریں، نہ یہ ان کو پسند کرتے نہ وہ ان کو پسند کرتے۔ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، اور تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ بغض، لعنت۔ قیل یا رسول اللہ افلا ننابدهم بالسیف، صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا ہم تلوار سے کام لے کر ان کا عہد ان کو واپس لوٹا نہ دیں؟ افلا ننابدهم بالسیف کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے جو ہم نے بیعت کی ہے، اطاعت کی، اس کو توڑ کے ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ حاکم سے بیعت ہوتی ہے، مسلمانوں کے حاکم سے عوام کی رعایا کی، چاہے ہاتھ پر ہو کاغذ پر ہو، ہوتی کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، ڈاکومنٹیشن تو ہوتا ہے، تو کیا اس عہد کو ہم توڑ دیں اور تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے نہ ہوں؟ وقال لا، کہا نہیں نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے معاشرے میں نماز قائم رکھیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، تمہارے درمیان جب تک وہ نماز کو قائم رکھیں۔ وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، جب تم اپنے والیوں میں، اپنے سربراہوں میں، اپنے لیڈروں میں، اپنے حکام میں کوئی برائی دیکھو جسے تم ناپسند کرو، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ،
اس کے عمل کو برا سمجھو، برائی برائی ہوتی ہے، اس کو برا دل میں جانو، ولا تنزعوا يدا من طاعت، لیکن اپنا ہاتھ اس کی فرما برداری سے کھینچو مت۔ یہ اعتدال ہے کہ برائی کو برائی مانیں، غلط کام دیکھیں غلط ہے، لیکن نافرمانی نہیں، بغاوت نہیں، اور کسی اس کی ذاتی یا سماجی برائی کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا بھی نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں خوارج کے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے القعدیہ۔ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ ایسے لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں، جہاد نہیں کرتے ہیں، خروج نہیں کرتے، لیکن پبلک کو کام پہ لگا دیتے ہیں۔ القعدیہ کون ہے؟ کہا کہ یہ سب سے شریر لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ابن حجر نے کہا، ابھی کی بات نہیں ہے، ابن حجر نے یہاں سے 700-800 سال پہلے کہا ہے، کہتے ہیں القعدیہ خوارج کا ایک فرقہ ہے جو لوگوں کو حکام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے بھڑکاتا ہے، لیکن خود کبھی میدان میں اترتا نہیں ہے۔ دیکھو کیسا کر دیا اس نے، دیکھو حاکم کیا کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، سب چپ، علماء کچھ نہیں کر رہے، کیا کر رہے علماء سمجھ میں نہیں آتا، سب بکے ہوئے بزدل ہیں۔ اس طرح سے بھڑکانا لوگوں کو، یہ جو بھڑکانا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ منکر منکر ہے، لیکن اس منکر کو سیڑھی بنا کر حکام کے خلاف بھڑکانا یہ برا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات کسی منکر کو دیکھ کے ہر چیز کو جوڑا جاتا ہے حکام سے، دیکھو کیا کر رہے ہیں لوگ۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب تو دعا کر سکتا ہے کسی حاکم کے لیے تو کیوں نہیں؟ ماں باپ کو دیکھتا ہے برائیوں میں، کیا کرتا ہے؟ لعنتیں کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے اے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو صحیح راستے پر لے آ۔ جس سے دل میں اس کے لیے خیر کی طلب ہوتی ہے، انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے، کیوں نہ دعا کرے ہم؟ جب دعا کا موقع ہمارے پاس ہے کہ اللہ ہمارے حکام کو خیر کی توفیق دے، شر سے بچا، ان کے فیصلوں میں اصابت دے، شیطان سے، نفس سے ان کو بچائے رکھ، دشمنوں سے ان کو بچائے رکھ، مسلمانوں کی حکومتوں کی حدود کی اللہ حفاظت کر، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کر، ہمارے حکام کو خیر کی توفیق دے، کیوں نہیں؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو یہ خیر خواہی دل میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا کہ اگر وہ برے بھی ہوں، پیٹھ پہ کوڑے برسا رہے ہوں، تمہارا مال چھینتے ہوں، تب بھی تم کو ان کے ہاتھ سے ہاتھ اپنا کھینچنا نہیں ہے، یعنی ان سے کیا ہوا فرما برداری کا عہد توڑنا نہیں ہے، بغاوت کرنا نہیں ہے، جب تک کہ وہ نماز کو قائم رکھے۔ اب سوچئے، تو یہ حدیثیں کہاں ہیں؟ کون پڑھتا ہے اس کو؟ لیکن یہ دل، بہت سارے لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں، جب ایک فلسفہ ذہن پر چھا جاتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں آدمی اس پر سے گزر جاتا ہے اور اس کی تعویل کرتا ہے، دور کی کچھ چیز دکھائی دیتی، یہ بھی ہے لیکن وہ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو، اس کا کیا جواب ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ تو حدیث ہے، وہ تو قرآن ہے۔ اچھی بات ہے، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، کافر ہیں یہ لوگ۔ یہاں پر من ہے، حاکم کا نام نہیں ہے، یہ حکام کے ساتھ خاص ہے۔ جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، کافر ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو حکام کے بارے میں اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، ان کی فیملی میں ان کی اجازت سے کئی محرمات ہوتے ہیں، لیکن اس آیت کا کبھی اطلاق اپنی ذات پر نہیں کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں ہی ہوگا، باپ سے پوچھا جائے گا نکاح ہے بڑے بیٹے کا، رت جگہ کرے کہ نہیں، ڈھول تاشا آئے کہ نہیں آئے، ہاں چلے گا، یہ منع کرتا ہے، لیکن پھر وہ سنتے نہیں، کبھی ان کو کافر قرار نہیں دیتا ہے، برابر ولیمہ کھاتا ہے، ان کو کافر بولتا ہے۔ اس کی سلطان ہے، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی اپنے گھر والوں پر راعی ہے، اور اسی حدیث میں امام کے بارے میں بھی ذکر ہے اور رجل کے بارے میں بھی ہے، حکومت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، اس کی حکومت میں اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرے وہ کافر
اور تیری حکومت میں تو کرے کافر نہیں، باپ کو کبھی کافر نہیں کرے گا۔ جائیداد میں حصہ چاہیے نا بھائی، اگر اس کو کافر قرار دے تو اس کی جائیداد سے نکل جائے گا، یہ ماں باپ کو نہیں بولے گا۔ تو یہ جو خلل ہے اصولوں کا، بہت سارے لوگ جو ایک چیز حاکم کے لیے اصول بناتے ہیں اپنے لیے نہیں بناتے ہیں، حدیث عموم اس کے اندر ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کفر دون کفر ہے، یہ وہ کفر نہیں جو اسلام سے نکال دے۔ ہاں اگر آدمی حلال کو حرام مان لے دل میں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لے، استحلال جس کو آپ کرتے ہیں، اگر ایسا کرے تب جا کر علماء نے اس کو تکفیر کیے، جب بھی بتانے کے بعد۔ ہو سکتا ہے آدمی کو معلوم نہ ہو سکتا ہے اجتہاد اس کا غلط چلا جائے، تنبیہ کرنے کے بعد اگر نہ مانے پھر اس کے بارے میں تکفیر کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی عام انسان جس کو دین کے بنیادی اصول معلوم نہیں وہ تکفیر کرے گا؟ ان نوجوانوں کو عبارت پڑھی، وہ آیت پڑھنے کے لیے کہیں تو ٹھیک سے نہیں پڑھیں گے، قرآن کو ٹھیک سے نہیں پڑھ پائیں گے، حدیثیں نہیں جانتے ہیں، لیکن حکام کی تکفیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو کہا کہ ہم کو وصیت کیجیے، کہا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور فرما برداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے۔ یہ سیاسی اعتبار سے آپ نے کہا، حکومت کے اعتبار سے آپ نے کہا، کیونکہ اس کا فساد زیادہ ہوتا ہے، اس کا فساد زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس دور میں سلفی دعوت کے لیے ایک بڑا نقصان جو ہے یہ اخوانیت کا ہے۔ دیوبندیت، بریلویت، ان کی اپنی خرابیاں ہیں، لیکن اخوانیت کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان آخرت میں تو ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے نوجوان ہیں، اسرار احمد، مودودی، سید قطب، نبہانی یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، یوسف القرضاوی، ان کو پڑھ کے، ان کو سن کے، اسامہ بن لادن ہو یا اسی طرح سے اولقی ہو یا ان کی صف میں جتنے لوگ ہیں، ان کو پڑھ کے، ان کو سن کے، ان سے متاثر ہو کے آخرت تو خراب، کیونکہ غلط کام کیا۔ کئی لوگ خودکش حملے کیے، اور کئی لوگ ہیں جو آج جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو باہر ہیں ان کی جان و مال کو نقصان ہوتا ہے۔ کتنے غیر مسلم ملک ہیں وہاں پر ہم کو مسلمان نہیں چاہیے، مسلمانوں کے دشمن لوگ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ ٹرین میں سوار ہوں، آپ پلین میں جائیں، آپ راستے پر گزر رہے ہوں، لوگ کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں، اس سماج کے لیے ضرر ہیں، یہاں بلاسٹ، وہاں بلاسٹ، یہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کس کی وجہ سے ہوا یہ؟ کچھ زمانے پہلے ہمارے اپنے ملکوں میں یہ حال تھا کہ لوگ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے طریقے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، کوئی داڑھی والا بزرگ گزرا تو وہ اس کا احترام کر کے اس کے لیے راستہ دیتے تھے، آیا تو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے تھے، اپنے گھروں کے فیصلے مسلمانوں سے کرواتے تھے۔ کیوں تھا وہ زمانہ؟ کہاں تھا وہ زمانہ؟ بہت دور نہیں تھا۔ آج ایسا کیوں ہوا؟ کچھ لوگوں کی غلطیوں سے اور کچھ لوگوں کی سازشوں سے۔ ہم ہی نہیں کہیں گے کہ سازش نہیں ہے، لیکن سازشیں کب نہیں تھی؟ مسلمانوں کے دشمن کب نہیں تھے؟ موقع کس نے دیا؟ موقع کس نے دیا؟ 9/11 کے بعد سے جو شروع ہوا ہے یہ رکنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، تھی، رہیں گی۔ سب آپ سے پیار کرنے والے نہیں ہیں، دشمن بھی آپ کی دنیا میں ہیں، لیکن آپ بیٹھے نہ ان کی گاڑی پہ، ان کے فلسفوں کو آپ نے لیا، ان کے ٹرینڈ کو آپ نے فالو کیا، اور آپ نے اپنا بھی نقصان کیا، مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان کیا، اسلام کے نام کا نقصان کیا۔ اسلام بولتے کہ لوگوں کو غصہ آتا ہے، کس کی وجہ سے؟ ان کے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں سماج میں غلط کام کیے ہیں، بم دھماکے یا اسی طرح سے اساسینیشن یا اسی طرح سے کسی کی گردن کاٹ دی کسی کارٹون کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ علماء کی نہیں سنی انہوں نے، اپنے دل سے جو کرنا تھا کیا۔ ٹھیک ہے ان کے ایمانی جذبے کو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف ایمانی جذبہ کافی نہیں ہے۔ سماج میں آدمی کو ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہیے جس سے مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنگ کی آگ بھڑکا کے مت آنا، جا کے صرف دشمن کی خبر لے کر آنا۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگی حالات ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں جنگ کے حالات بھڑکا کے مت آنا. منافق کو آپ قتل یعنی آپ کے خلاف اعتراض کرنے والے کو قتل نہیں کر رہے ہیں، منافق کو قتل نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کہیں لوگ یہ کہنے نہ لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کہ کہیں اسلام کا نام، اسلام کی دعوت، اسلام کی شبیہ خراب نہ ہو. ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کوئی قدم ایسا نہ ہو جس سے اسلام کی دعوت میں رکاوٹ پیدا ہو. اور میں آج غلط کر رہا ہوں، یہ آدمی مجھ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ مسلمان سے بدلہ لے گا. ہمارے یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن کہیں اقلیت بھی ہوگی. میں یہاں کچھ گڑبڑ کروں گا، یہاں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں گا، ظلم و زیادتی کروں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، کہیں اور مسلمان قلت میں ہوں گے، وہاں ان کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا. وہ نام سے تھوڑی پکڑتے ہیں، وہ تو پوری قوم کے دشمن ہوں گے. یہاں نہیں تو کہیں اور. وہ کسی کا نام نہیں جانے گا لیکن دیکھا یہ مسلمان ہے. تو آپ اپنے عمل سے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے نفرت کا بیج نہ بوئیں. تو یہ جو اس طرح کی حکام کے خلاف بغاوت اور اس طرح کی جتنی چیزیں، اس مینٹالٹی والے جتنے لوگ ہیں، معمولی نقصان نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں آپ پیچھا پکڑے ان لوگوں کا؟ بھائی ان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے. یہ صرف آخرت کی گمراہی. ایک آدمی تصوف کے میدان میں چلا گیا، شرکیات میں گیا، درگاہ میں جا کے غلط کام کر رہا، غلط ہے اور بڑا غلط ہے. شرکیات بڑا غلط ہے لیکن اس کا اثر جو ہے اس کی ذات تک محدود رہتا ہے. سیاسی گمراہی کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس سے آخرت کا نقصان تو ہوتا ہے، دنیا کا بھی ہوتا ہے، جان و مال کا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اسلام کی دعوت کو نقصان ہوتا ہے. لہذا اخوانیت اور اس طرح کی جتنی بھی سسٹر آرگنائزیشنز اس کی ہیں، ان کا نقصان بہت بڑا ہے. اور اہل حدیث دیوبندیت سے دھوکہ نہیں کھاتا، بریلویت سے دھوکہ نہیں کھاتا، اخوانیت سے کھا جاتا. کیوں؟ قال اللہ قال رسول اللہ. دیکھو آیت، جہاد کی آیت دیکھو حدیث دیکھو، اس بارے میں ایسی ہے. آدمی دھوکہ کھا جاتا. علماء سے پوچھنا پڑے گا، ارے علماء بزدل بھائی کہاں جا رہے وہاں پر؟ یہ دیکھو پروفیسر صاحب آپ کو سمجھائیں گے اچھے سے. اکثر ان کے پاس علماء نہیں ملیں گے، نوجوان اور ان کا ایک گروپ لیڈر ہوگا جو سمجھائے گا سب کو، اور ایسے انداز میں پیش کرے گا کیونکہ وہ پریپیئرڈ ہے. ادھر کی ہسٹری، ادھر کی ہسٹری، یہاں سے جہاز آئے، وہاں سے ایسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، گلف وار میں ایسا ہوا، اور آپ کے سامنے رکھے گا اور متاثر کرے گا آپ کا دل بھی بولے گا ہاں نا صحیح نہیں ہے. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں علماء کے پاس جاؤ گے، یہ آیت وہ حدیث تم کو گھما دیں گے. تو پہلے سے ذہن میں ڈالتا ہے کہ گھما دیں گے. اب آدمی اسی بدگمانی کے ساتھ علماء سے پوچھتا بھی ہے، بعض اوقات جواب آتا ہے لیکن سنتا نہیں، کیونکہ جذباتی آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. گھر کے جھگڑوں میں بھی آپ دیکھیے اصولی بات آپ کریں سمجھ میں نہیں آتی. جب کسی کے منفی جذبات کو بھڑکا دیا جائے تو اصولی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ سننے کی پوزیشن میں نہیں رہا. اس کی نگاہ ہمیشہ منکرات پہ ہوتی ہے، اس کا کیا؟ لیکن وہ اس کے پار نہیں دیکھ پاتا ہے کہ اس کے لیے اگر موٹ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد نقصانات کیا ہیں. اس سے بڑا شر ہے، اس کو مٹانے کے لیے تو کھڑا ہوگا، اس سے بڑا شر تو پیدا کرنے والا بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی آیا مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ اس کو مٹانے کے لیے اٹھے. ماں کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، دعوه ولا تظلموا، چھوڑ دو اس کو، مت ڈانٹو، مت روکو. مسجد میں پیشاب کر رہا ہوں، منکر نہیں ہے. سماج میں پیشاب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، گندگی برائیاں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن مسجد میں آ کے کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت روکو، چھوڑو اس کو، سمجھ میں نہیں آتا. جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے بلایا اس کو اور پیار سے سمجھایا. مسجد پیشاب کرنے کی، گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد اللہ کا ذکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے. سمجھا کے اس کو بھیجا. علماء نے کہا کیوں ایسا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ منکر کو روکنا چاہیے تھا نا، لیکن کیوں نہیں روکا؟ اگر آپ روکتے تو ایک گندگی، امام نووی نے بھی یہ بات کہی ہے، اگر آپ روکتے اسی وقت میں تو وہ گندگی جو ایک کونے میں ہے پوری مسجد کے اور زیادہ حصے میں پھیل جاتی ہے.
پیشاب کرنے والا اس کو گھسیٹنے سے کھینچنے سے اس کا پیشاب ایک کونے میں رہنے کی بجائے اب تو شروع ہو چکا ہے، پیشاب کر ہی رہا ہے، گندگی تو ہو چکی۔ اب انتخاب اس میں نہیں ہے کہ گندگی ہو یا نہ ہو، اب انتخاب اس میں ہے کہ گھٹے یا بڑھے۔ بعض اوقات منکر کو روکنے والے گندگی کو بڑھانے والے بنتے ہیں، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ گندگی کو بڑھانا نہیں ہے، آپ کی کوشش گندگی کو بڑھانے والی نہیں بننا چاہیے۔ اور اکثر اس طرح کی مینٹالٹی رکھنے والے نوجوان ہوتے ہیں، اتنی بصیرت ہوتی نہیں ہے، اتنی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ہیں، استنباط کی صلاحیت تو چوپٹ ہوتی ہے بالکل، بس وہ کچھ آیتیں لے لیتے ہیں، ریفرنس چیپٹر 1 ورس 2، اور پھر سیدھے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت ہے، قرآن کی آیت، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بھئی اس کا استنباط اس میں تو کر پا رہا ہے، سمجھ پا رہا ہے؟ وہ ایسی جیسے آدمی کہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد چور عورت کاٹو ان کے ہاتھ۔ اب نکل جائے، ہاں چھری لے کے نکل جائے، جو بھی مارکیٹ میں ملے چوری کیا، پکڑا اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اللہ کا حکم ہے بھائی، صحیح ہے؟ اس میں کہاں ہے کہ حاکم؟ قرآن میں آیت میں لکھا ہوا ہے حاکم، حاکم نہیں ہے اس میں۔ فَاقْطَعُوا جمع کا صیغہ ہے، سب کا خطاب، سب سے خطاب ہے، اقیموا الصلاۃ سب کے لیے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا سب کے لیے ہے۔ کیا ایسا کریں گے؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس آیت کی تطبیق کیسے ہوئی نبوی دور میں۔ کیا صحابہ چھریاں لے کے گھومتے تھے، سب کے ہاتھ کاٹتے تھے؟ یا قاضی کے فیصلے کے بعد اس کا نفاذ ہوتا تھا؟ اب آیت میں تو وہ نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی علم کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں تفصیل سے اسی لیے سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ آج کے دور کی مصیبت ہے۔ نوجوان طبقہ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ سے کوئی نہ کوئی اس کو مل جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر وہ علماء سے سنتا بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں، کیونکہ اندر ہی اندر اس کا پودا پیڑ بنتا رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں دل میں ایک چور ہوتا ہے کہ پوچھوں گا تو سمجھائیں گے اور سمجھنا پڑے گا، دل میں اس کو مزہ بھی آتا رہتا ہے، اس کا اس فکر کی ایک وہ لیلا کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے، اور آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور دل نہیں چاہتا ہے کہ کوئی سمجھائے اس کو، اس نشے سے نکلنا نہیں چاہتا، تو اس لیے پوچھتا بھی نہیں علماء سے۔ اور ایک بدگمانی بھی دل میں ہوتی ہے، علماء کسی طرح سے مجھ کو روک دیں گے، کچھ نہ کچھ بولیں گے، یہ حدیث بتائیں گے، وہ آیت بتائیں گے اور روک دیں گے مجھ کو، اور وہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ فیصلہ پہلے نہیں ہونا چاہیے، تحقیق کے بعد میں۔ اہل ہوا کا طریقہ یہ ہے، پہلے طے کر دیتے ہیں صحیح کیا ہے، پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں اس کی سپورٹ کے لیے۔ اہل حق کا طریقہ یہ ہے، دلائل پہلے جمع کرتے ہیں، اس سے جو سامنے آتا ہے اس کو لیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ کہا کہ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، سننے اور ماننے کی فرما برداری کی تم کو نصیحت کرتا ہوں، چاہے ایک حبشی غلامی ہو، تم پر امیر بنایا جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ جو میرے بعد مزید جیے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بہت اختلاف دیکھے گا، صرف اختلاف نہیں دیکھے گا، اختلافا کثیرا، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اختلافات ہوں گے۔ فعلیکم بسنتی، آپ دیکھیے آپ نے پہلے سمع و طاعت کو ذکر کیا حاکم کی، اس کے بعد اپنی سنت کی اتباع اور صحابہ کی، خلفائے راشدین کی پیروی کی بات کیا، لیکن پہلے ہی آپ نے وارننگ دے دی، کیونکہ سیاسی اختلافات دیکھو گے، سیاسی مسائل دیکھو گے، بگاڑ آئے گا، نقصان ہوگا، کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس میں جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، اور دین کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اس دور میں جب تم اختلافات دیکھو گے کیا کرنا ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اس بگاڑ کے دور میں، اختلاف کے دور میں تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو یہ نہیں کہنا ہے اختلاف امتی رحمہ۔ بعض لوگوں نے کیا کہا، امت کا اختلاف رحمت ہے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، اشعری ماتریدی، یا وہ فقہی اعتبار سے ہو، چاروں امام، یا اسی طرح سے تصوف کے اعتبار سے ہو، اس میں بھی 4 امام، 4 سلسلے، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، تاکہ سارے اختلافات جتنے بھی ہیں یہ سب کیا ہیں؟
یہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں اور دین کے سمجھنے کے انداز ہیں، سب صحیح ہے، اپنی اپنی جگہ سب ٹھیک ہے۔ یہ جو حدیث ہے بتا رہی کہ بعد میں جب تم اختلافات دیکھو گے تو اس اختلاف کے دور میں اس اختلاف کو تسلیم کر کے خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ تم کو دیکھنا ہے کہ واقعی صحیح کیا ہے اور اس کی پیروی کرنا ہے، لیکن پیمانہ کیا ہے؟ عقیدے، عبادات، اخلاقیات، منہج، اس میں جو بھی خرابی والے معاملات ہوں گے اس میں تم کو کیا راہ اپنانی ہے۔ کا فعلیکم بسنتی، اختلاف دیکھو گے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اس دور میں، اختلاف کے دور میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کا اہتمام کرو، اس کی پیروی کرو۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ خلفاء راشدین کو جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بعض علماء نے کہا کہ یہاں سنت واحد ہے، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین الگ الگ راستے پر نہیں تھے، ایک ہی راستے پر تھے، تو آپ نے ان کو جوڑا، میں اسی راستے پر ہوں اور میرے ہی راستے پر خلفاء راشدین ہیں، ان کے طریقے کو اپناؤں، اس لیے کہ سنت یہاں واحد ہے۔ اور کہا کہ آپ نے خاص طور سے ان کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ بہت سارے اجتہادات انہوں نے بعد میں کیے، تو امت اس کو قبول کرے، چاہے وہ جنگی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے فیصلے ہوں یا بہت سارے مسلمانوں کے معاشرتی فیصلے ہوں، تو مسلمان ان کی بات کو مانیں۔ اس لیے آپ نے ان کا ذکر کیا کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، چاہے وہ جمع قرآن کا معاملہ ہو یا اس طرح سے بہت سارے احکام جنہوں نے نفاذ جس کا کیا۔ بعض علماء نے کہا یہاں پر وہ سنت الخلفاء جو آ رہا ہے کہ وہ سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، جیسے شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ سنت واحد ہے یہاں پر، اور خلفاء راشدین کی سنت ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خلفاء کے فیصلوں کو بعض صحابہ نے تسلیم نہیں کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جب مرتد لوگوں کو جلایا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا تو کہا کہ اگر میں ہوتا تو یہ نہیں کرتا، بلکہ میں قتل کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے جلانے کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کرو۔ تو قتل تو کر سکتے ہیں، جلا نہیں سکتے۔ حضرت علی کو یہ بات پہنچی تو کہا کہ صدق ابن عباس، ابن عباس نے سچ کہا، صحیح ان کی بات سے، اپنی بات کی تعویل نہیں کی، مطلب ان کی بات کو تسلیم کر لیا، ان کی بات صحیح ہے۔ تو ابن عباس نے یہاں پر یہ نہیں کیا کہ حضرت علی نے فیصلہ کر دیا مان لو، بلکہ انہوں نے اس کے مقابلے میں حدیث پیش کی۔ تو شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہاں سنت الخلفاء المہدیین الراشدین سے مراد وہ ہے کہ متفقہ طور پر خلفاء میں جو چیز تھی، کسی نے کسی کو کانٹرڈکٹ نہیں کیا اگر، تو اس کو مانا جائے گا۔ جو متفقہ طور پر خلفاء راشدین میں جو چیز معمول بھی تھی اس کو مانا جائے گا۔ اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت علی نے خود حضرت عمر کے فیصلے کو رد کیا ادب کے ساتھ، مجنونہ کا کیس تھا، حضرت عمر نے مشورہ کر کے فیصلہ دیا، ایک پاگل عورت ہے، زنا کا ارتکاب اس نے کیا، تو کہا کہ اس کو سنسار کرو، رجم کرو۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ اس کو لے جا رہے ہیں رجم کرنے کے لیے، پوچھا کیا ہے، تو کہا کہ اس کو رجم کرنے لے جا رہے ہیں، پاگل عورت ہے، کہ واپس لے چلو۔ حضرت عمر کے پاس لے آئے، کہا اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو حدیث معلوم نہیں، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، نابالغ بچہ جب تک کہ احتلام نہ ہو، سویا جب تک کہ جاگے نہیں، اور پاگل جب تک کہ اس کی عقل لوٹ نہ آئے، اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ جب گناہ کا قلم ہی نہیں تو سزا کا قلم کیوں؟ تو حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑ دیا، اپنا فیصلہ جو نافذ کیا ہوا تھا واپس لے لیا، لیکن کس کے کہنے سے؟ حضرت علی کے۔ حضرت علی نے کہا کہ خلفاء راشدین کی بات ماننا ہے، اس لیے چلتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ خلفاء کے فیصلوں کو بھی صحابہ سنت پر پیش کرتے تھے، یہ صرف اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس وقت حضرت علی خلیفہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو پیش کیا
سنت پر، سنت کے برخلاف، کتاب و سنت کے برخلاف اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت علی نے بغاوت نہیں کی حضرت عمر سے، دونوں میں فرق ہے۔ ان کا احترام باقی رکھا، ماتحتی باقی رکھی، لیکن کہا کہ ایسا ایسا ہے۔ بازار میں جا کے لوگوں کے سامنے ایسا نہیں کہا، بھڑکایا نہیں حضرت عمر کے بارے میں، دیکھو کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ جا کے براہ راست بات کی۔ اسی لیے بعض لوگ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر، جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا بڑا جہاد ہے، افضل جہاد ہے۔ تو علماء نے کہا عند سلطان جابر، جابر بادشاہ کے سامنے، بازار میں نہیں، انٹرنیٹ پہ نہیں۔ جس کو نصیحت کرنی ہے، جس کو بتانا ہے، اسے تو بتا رہے نہیں، اور ساری دنیا میں آپ بتا رہے ہو، آپ اپنے لیے پسند کرتے۔ آپ سوچئے، آپ کے پاس کوئی اقتدار نہیں، کوئی طاقت نہیں آپ کے پاس، آپ اس کو برداشت کرتے کہ کوئی آپ کی کسی غلطی کے بارے میں ساری دنیا میں، پورے محلے میں کہیں، آپ کیا کہو گے اس سے؟ اللہ کے بندے مجھ سے بتاتا، اگر تیری بات صحیح تو میں مان لیتا، اگر غلط فہمی تو دور کر دیتا۔ تو وہ جس کے پاس طاقت ہے، آپ ایسا کرو گے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اور اس سے مسلمان حکومتیں دوسروں کے سامنے کمزور ہوتی جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لہٰذا دشمن تو چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین و مہدیین ان کی پیروی کرو، تو یہ بھی مشروط ہے۔ کتاب و سنت سے اگر کوئی دلیل اس کے برخلاف ملتی ہے تو تب بھی کتاب و سنت کی پیروی کی جائے گی، لیکن سلف کا اور صحابہ کا، خلفائے راشدین کا احترام رکھا جائے گا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مسئلے میں کسی نے کہا آپ کے والد صاحب تو ایسا کرتے تھے، تو کہا کہ ہاں، میرے باپ کا طریقہ زیادہ صحیح ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ اتباع کے لائق ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہا کہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہم کو صحابہ سے ملتی ہیں کہ وہ خلفائے راشدین کو مانتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، تابعداری سب کچھ کرتے تھے۔ کسی مسئلے میں ایسی بات ہو جائے، اجتہاد کچھ ایسا ہو جائے جو کتاب و سنت سے ہٹ کے ہو، تو تنبیہ بھی کرتے تھے، لیکن بغاوت نہیں کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ اہل حدیث کا ہے، یہی طریقہ سلفی منہج میں ہے، کیونکہ یہ سلف کا منہج ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، صحابہ کی نہیں مانتے، اس حدیث کی مخالفت ہے؟ نہیں، اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے، ان کی باتیں مانی جائیں گی، لیکن یہ کتاب و سنت سے اگر کوئی بات ایسی ہے، ان کا اجتہاد ہے، مجتہد اگر خطا بھی کر جائے تو ایک نیکی اس کو ملتی ہے، مجتہد اگر خطا بھی کر جائے ایک نیکی اس کو ملتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلاف کے دور میں، چاہے وہ اختلاف کسی بھی نوعیت کا ہو، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت اور سلف کے منہج کی طرف رجوع کریں۔ اختلاف کا حل کیسے کیا جائے؟ میری عقل تیری عقل، میرا فلسفہ تیرا فلسفہ، یا دونوں راضی ہو جائیں، ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دے کر دونوں کو اپنا لیں، کیا کریں؟ سب اپنی جگہ ٹھیک۔ اختلاف کے دور میں کرنا کیا ہے؟ اختلاف کے دور میں ہم کو سنت اور سلف کی طرف رجوع کرنا ہے۔ علیکم بسنتی، سنت و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، سلف کا منہج، خصوصاً خلفاء راشدین۔ وہ 30 سال ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ان پر بہت صدمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ تو کیا وہ عید نہیں مناتے تھے، نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، ہنستے نہیں تھے؟ یعنی اتنا 30 سال تک صدمہ رہا، اور پھر بعد میں تابعین تھوڑا ان کو بھی رہا، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ تو سوچنے کی چیز ہے کہ اس طرح کی تأویلات کر کے بدعات کو اپنے لیے حلال کرنا کون سا صحیح طریقہ ہے؟ تو اس دور میں جو آج کئی بدعات ہیں، اس کے رد کے لیے اس منہج کی طرف اور ان کے تعامل کی طرف لوٹنا، یہ ہم کو گمراہی سے اور اختلاف سے نکال دیتا ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے، سلف کیا کرتے تھے؟ تو تمہارے لیے میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین و مہدیین کا طریقہ ہے، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اسے تم مضبوطی سے تھامے رہو اور ڈاڑوں سے پکڑ لو۔
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس وصیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی تقوی، حاکم کی ماتحتی، چاہے وہ کیسا بھی ہو اس کی ماتحتی، اور پھر سنت کی اتباع، سلف کے منہج کی پیروی، اور بدعات سے بچنا، اس کی تلقین کی۔ اخیر میں آپ نے بتایا، کہا کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں نیا کچھ مت نکالو، نہ عقائد کے اعتبار سے، نہ عبادات کے اعتبار سے، نہ کسی اعتبار سے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دین میں بدعت ہوتی ہے۔ ٹرین میں سفر کرنا، فلائٹ میں حج کو جانا، یہ دین نہیں ہے، یہ وسائل ہیں، یہ دور کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں سواریاں کچھ اور تھیں، اس زمانے میں سواریاں کچھ اور ہیں، تو اب ان کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، وہ جائز ہے، لیکن دین میں بدعت ہوتی ہے، تو بدعت دین میں ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں بدعت کو بچانے کے لیے کہتے ہیں پھر حج کے لیے پلین میں جاتے ہیں، وہ بھی تو بدعت ہے۔ تو مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دو، مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بدعت پیش کر رہے ہیں اس کو مان لو۔ اگر کوئی آدمی کہے اچھا ایسا ہے کیا، ٹھیک ہے آپ سے بند کر دیں گے، آپ بھی بند کرو، سنے گا وہ؟ تو اس کا استدلال ہی غلط ہے، وہ ماننے کے لیے نہیں بول رہا ہے، وہ اپنی غلط کو حلال کرنے کے لیے بول رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ خبردار نئی چیزوں سے بچو۔ الامور جو یہاں کہا گیا ہے، امور میں دو طرح کے ہیں، ایک دینی امور اور دوسرے دنیوی امور۔ یہاں دینی امور کی بات ہے، ورنہ دنیوی امور کے بارے میں آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو جو چیزیں ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں اور اس طرح کی جو تدبیر ہوتی ہے، تعبیر النخل اس کی ایک مثال ہے، کھیتی باڑی اور کپڑے سینے کا طریقہ اور گاڑی چلانے اور بنانے کا طریقہ اور ساری چیزیں، ان میں انسان آزاد ہیں۔ کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیوی امور کے بارے میں زیادہ باخبر ہو۔ تو دنیوی امور کو آپ نے اس سے باہر نکال دیا اس حدیث میں۔ اب بچے کون سے امور؟ دینی، تو بدعت دینی امور میں آتی ہے، دنیوی امور میں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کی لپیٹ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری بدعت بدعت حسنہ ہے۔ عید میلاد النبی کیا ہے؟ بدعت ہے، مانتے ہیں، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ فلاں چیز بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ نام کی کوئی چیز دین میں نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ ہدایت نہیں ہے۔ وہ حسنہ کیسے ہوئی جو ضلالہ ہو؟ بتائیے، وہ بھلائی کیسے ہو سکتی جو گمراہی ہو؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، وہ حق نہیں ہو سکتا ہے جس کو ضلالہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق کے بعد گمراہی کسی اور کیا ہے؟ تو معلومہ کیا تو چیز حق ہو گیا تو ضلالہ ہو گیا، تو جس کو ضلالہ کہا گیا وہ حق نہیں ہے۔ تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ النار، جیسا کہ نسائی کی روایت میں ہے، ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ تو اس لیے بدعات میں یہ تقسیم کرنا کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں بری ہوتی ہیں، اور تقسیم کی بنیاد کیا ہے؟ جو سنت کے خلاف ہو وہ برا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے، جا الحق وغیرہ اس طرح کی جو بھی کتابیں ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو چیز سنت کے خلاف ہو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو بھئی عید کے دن اذان دینا کہاں سنت کے خلاف ہے؟ کون سی سنت کے خلاف ہے؟ اگر یہ آپ یعنی جس سے سنت کی مخالفت ہوتی ہو تو کس سنت کی مخالفت ہو رہی ہے؟ اس کو برا بولنے کی وجہ کیا ہے؟ جب 5 وقت کی اذان ہوتی ہے تو عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی آ کے کہے کہ چلو کر لیتے ہیں، ایک اذان دے دیتے ہیں، گاؤں کے لوگ وقت پہ جمع نہیں ہوتے ہیں، عید کی اذان دیں گے، کیا اس کو اجازت دیں گے؟ بوڑھے لوگ کیا کہیں گے جمع کر کے، یہ کہاں سے نیا نکالا تو؟ کہ بس اچھا ہے، کل بدعت ضلالہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ جیسے عید میلاد النبی 2 عیدیں تھیں، ایک اچھی ہم لوگوں نے شروع کر دی، ویسی اذان بھی 5 وقت کی ہوتی ہے، عید کے دن ایک بڑھا دیں گے، کیا مسئلہ؟ جب عید بڑھا سکتے ہیں تو اذان کیوں نہیں؟ وہ بھی عید کے دن کیوں نہیں؟
تو کہیں گے ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کہیں بھی نہیں دیکھا ہم نے، کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا. تو اسے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، آج کے دور کے معاشروں کو تم بدعت بنا، اس کے لیے بنیاد بنا سکتے ہو، ہم اگر نبوی معاشرے کو بنیاد بنائیں تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ اس اچھے معاشرے میں نہیں ہوتا تھا، یہ ہم بول رہے ہیں، تو تم بول رہے ہو اچھا ہے، منع کہاں ہے؟ اور تم دلیل بنا رہے ہو کہ ہمارے معاشرے جو آج جتنے بھی ہیں ملکوں کے، ان میں کہیں نہیں ہوتا یہ. تو یہ معیاری ہے یا وہ معیاری ہے؟ ہمارے پیمانہ وہ ہے کہ یہ ہے. تو اس بنیاد پر اس کو رد کر دیں گے. تو ہم اس بنیاد پر اگر رد کر دیں تو کیا غلط ہے؟ صحابہ نہیں کرتے تھے ایسا. تو بدعت حسنہ کے لیبل کے تحت اتنی ساری بدعات لوگوں نے داخل کر دی کہ اس کی گنتی مشکل ہے. لہٰذا اس حدیث میں کئی باتیں ہم نے دیکھی جو بہت ہی اہم ہیں. ایک، اللہ کا تقوی جو اصل ہے ساری خیر کے لیے. دو، سمع و طاعت، حکام کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، سننا ماننا اگرچہ ان میں کچھ عیوب اور کمیاں ہوں. تین، سنت کا لزوم، سنت کی اتباع کرنا، خصوصاً اختلاف کے دور میں سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا. نمبر 4، منہج خلفاء راشدین کی پیروی کرنا، اور اس کے عموم میں صحابہ، کیونکہ ما انا علیہ واصحابہ میں صرف خلفاء نہیں ہے، تو معلوم ہے کہ اس میں ایک تعمیم ہے، لیکن یہ خاص ہے، اس میں خلفاء راشدین کا ذکر یہاں ہے. لیکن ہم کو اصولی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، اس میں سارا عموم آ جاتا ہے، ما انا علیہ واصحابہ میں. اور 5، بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بعد کے دور میں اختلاف ہوگا تو بدعات بھی جنم لیں گی. تو اس دور میں ہم کو بدعات سے بچنا ہے، سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے فہم اور اس کی تعمیل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین مسلمان نوجوانوں کو انحراف سے بچائے، اور اسلام اور مسلمانوں کی جان و مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. بلا شبہ اسلام کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی، حدیث میں جیسا آیا اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. لیکن مسلمانوں کی جان و مال مختلف ادوار میں خطرے میں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اعلان آپ لوگ سماعت فرما لیں. شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ کل سے درس مغرب کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ وقت کم پڑ رہا ہے. آج بھی دیکھیے صرف ایک حدیث ہوئی ہے، بس 20 حدیثیں ہیں. 20 دن گویا کہ ہم کو چاہیے ہے کہ نہیں ہے. آج بھی ایک ہی حدیث ہوئی ہے. تو بہرحال کل سے انشاءاللہ مغرب کے بعد درس شروع ہو جائے گا. ہمارے جو احباب یا متعاونین نہ آ سکیں، انشاءاللہ فیس بک پر بھی نشر ہوتا ہے، اور جو جبیل دعویٰ سینٹر گروپ ہے اس کے اندر بھی نشر کر دیا جائے گا، بعد میں سن سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ شیخ سے کچھ استفادہ ہو جائے گا، کیونکہ 1 گھنٹے سے تشنگی نہیں بجھتی ہے. دل چاہتا ہے کہ اور سنیں، شیخ سے اور سنیں. تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے تو انشاءاللہ کل سے مغرب کے بعد شیخ کا درس ہوگا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظ فرمائے، شیخ کی حفاظ فرمائے، اور ان کے علم و عمل سے اللہ تعالیٰ دنیا کو مستفید فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.